ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول جنون کی حد تک ہوا عشق کی قسط نمبر 8 لے کے آئی ہوں۔ اب جو بکھرے تو بکھرنے کی شکایت کیسی، خشک پتوں کی ہواؤں سے رفاقت کیسی، میں نے ہر دور میں بس اس سے محبت کی ہے، جرم سنگین ہے اب اس میں رعایت کیسی، ایک پتا بھی اگر شاخ سے جدا ہوتا ہے، کیا کہوں دل پہ گزرتی ہے قیامت کیسی، زندگی تجھ کو تو لمحوں کا سفر کہتے تھے، راہ میں آ گئی صدیوں کی مسافت کیسی، ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ تھے، ساحل جو بجھ گئے تو ہواؤں سے شکایت کیسی، وہ ابھی سو کر اٹھی تھی، اس کا سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا، ہانیہ بیگم کی بے حد اصرار پر اس نے بمشکل چند نوالے ہی کھائے تھے، پھر پتہ نہیں کب روتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اب گھڑی پر وقت دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ اس نے فریش ہو کر نماز ادا کی، ابھی وہ نماز سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک پل کو اس کے ہاتھ لرزے تھے کہ اگر دروازے پر ماہر ہوا تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کون سا طریقہ اپنائے گا اسے درد دینے کے لیے۔ پر اگلے ہی پل ہانیہ بیگم کی آواز سن کر وہ پرسکون ہوتی دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ہانیہ بیگم ہاتھ میں شادی کا جوڑا لیے کھڑی تھی، ان کے ساتھ ہی 2 ملازمائیں اور بھی تھیں جنہوں نے دوسری چیزیں اٹھا رکھی تھیں۔ انہیں دیکھ کر نور ایک سائڈ پر ہو گئی تھی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے بیٹا؟ ہانیہ بیگم نے شادی کا جوڑا بیڈ پر رکھتے ہوئے نور سے پوچھا اور ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے ملازموں کو باہر جانے کا کہا۔ جی آنٹی، اب پہلے سے بہتر ہے۔ بیٹا میں جانتی ہوں تمہارے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، کسی بھی بیٹی کے لیے یہ لمحہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جب اس کے والد اس کے ساتھ نہ ہو۔ میں جانتی ہوں تم ان کے لیے بہت فکر مند ہو، پر بیٹا اگر تم یوں ہی پریشان ہوتی رہی تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے بابا خیریت سے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ہاں، اپنا موڈ فریش کر لو، ابھی پارلر والی آنے والی ہوگی، اور ویسے بھی ماہر سے میری بات ہوئی ہے، وہ پوری کوشش کر رہا ہے، انشاءاللہ تمہارے بابا جلدی مل جائیں گے۔ ہانیہ بیگم نے نور کو تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ نور کا دل دھڑکا تھا اس ستمگر کا نام سن کر جو اسے یہاں چھوڑنے کے بعد بھول گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کسی مقصد کے تحت وہ اس سے شادی کر رہا ہے، پر وہ مقصد کیا تھا اس بات سے فی الحال وہ بے خبر تھی۔ شاہ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، آخر کو آج اس حویلی کے سب سے لاڈلے بیٹے ماہر شاہ کی شادی تھی۔ ہر طرف مہمانوں کی گہما گہمی تھی، پوری حویلی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ ماہر بلیک کلر کی شیروانی میں ملبوس تھا جس میں اس کی گوری رنگت اور دمک رہی تھی، بالوں کو جیل کی مدد سے کیے وہ اس وقت کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ ہر کسی کی نظر اس پہ تھی، پر وہ اپنی ہی سوچ میں مگن تھا جب سامنے کے منظر نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ ساکت ہوا تھا اپنے سامنے نور کو دیکھ کر، جہاں نور سرخ رنگ کے برائڈل ڈریس کے ساتھ برائڈل جیولری میں ملبوس ہلکے سے میک اپ نے اس کی گوری رنگت پر 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ بہت سی لڑکیاں اسے دوپٹے کے سائے میں سٹیج تک لائی تھیں۔ نور نے سٹیج پر چڑھنے کے لیے ابھی ایک ہی قدم آگے بڑھایا تھا جب ماہر نے اپنا ہاتھ بے خودی کے عالم میں آگے کی، جسے ایک پل کی دیر کیے نور نے تھام لیا تھا۔ ہوش تو دونوں کو تب آیا جب ہر طرف تالیوں کا شور ابھرا تھا۔ اس پل ایک آنسو موتی کی صورت میں نور کی آنکھ سے نکلا تھا اور اس نے ایک جھٹکے میں اپنا ہاتھ ماہر کی قید سے چھڑایا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کیجیے، ناصر شاہ کی آواز گونجی تھی۔ جی۔ نورالعین شاہ ولد وجدان شاہ، آپ کا نکاح ماہر شاہ ولد منظور شاہ کے ساتھ حق مہر 50 لاکھ کے عوض طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ وہی جانتی تھی کہ اس نے یہ الفاظ کتنی مشکل سے ادا کیے تھے۔ یہ الفاظ ادا کر کے وہ اپنی تمام تر حقوق ایک ایسے شخص کے نام کر گئی تھی جس سے اس نے بے حد پیار کیا تھا، پر اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ اس کی محبت کو رون ڈالا۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے چہرے سے بہہ رہے تھے۔ ماہر شاہ ولد منظور شاہ، آپ کا نکاح نورالعین شاہ ولد وجدان شاہ کے ساتھ حق مہر 50 لاکھ کے عوض طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ہر طرف مبارک باد کا شور اٹھا تھا۔
ہر کوئی انہیں مبارکباد پیش کر رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی چاند اور سورج کی طرح لگ رہی تھی۔ کچھ لوگ حسرت اور کچھ حسد بھری اور کچھ رشک بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نکاح کے ہوتے ہی ہر طرف رخصتی کا شور اٹھا تھا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے تھے۔ اسے اس وقت اپنے بابا کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، جبکہ دوسری جانب ماہر یہ سب دیکھ کر اکتا گیا تھا۔ اسے یہ سب ایک ناٹک لگ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد جہان سے نکلنا چاہتا تھا، پر داجی کی خاطر وہ بمشکل رخصتی تک ہی رکا تھا۔ اس کے بعد وہ گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ اس بار داجی نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اور ویسے بھی جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا تھا۔ اب وہ بار بار ماہر کو مجبور کر کے اپنا بنا بنایا کھیل خراب نہیں کر سکتے تھے۔ نور جیسے ہی ہانیہ بیگم کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کا استقبال کیا تھا۔ پورا کمرہ گلاب اور چنبیلی کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ ایک پل کو نور اس منظر میں کھو سی گئی تھی، جب ہانیہ بیگم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ بیٹا تم آرام کرو، میں ماہر کو بھیجتی ہوں۔ نور نے بس سر ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ رات کے 2 بج گئے تھے۔ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کر اس کی کمر دکھنے لگ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب پہلے جیسا کچھ نہیں رہا، نہ ہی اب ماہر اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ بھی ماہر سے نفرت کرنا چاہتی تھی، پر چاہ کر بھی وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ جو محبت، جو مان اسے ماہر نے بخشا تھا، وہ کیسے اس سے نفرت کر سکتی تھی؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، جب کمرے کا دروازہ کھول کر ماہر اندر داخل ہوا۔ چلتے چلتے وہ اب بیڈ کے نزدیک آ گیا تھا۔ نور اسے اپنے قریب دیکھ کر خود میں سمٹی تھی۔ ماہر کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ نور کو خود میں سمٹتے دیکھ کر تبھی وہ تیزی سے آگے بڑھا تھا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا، جبکہ نور اس اچانک حملے پر بیلنس برقرار نہیں کر سکی تھی اور کسی کٹی پتنگ کی طرح آ کر اس کے سینے سے لگی تھی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ نور نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ایک پل کو تو ماہر بھی اس منظر میں کھوسا گیا تھا۔ نور کے چہرے پر موجود معصومیات کو دیکھ کر اس کے دل نے اعتراف کیا تھا کہ یہ لڑکی کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، لیکن اگلے ہی پل وہ ساری تصویریں اس کی آنکھوں کے سامنے گھومی تھیں، جس میں نور کسی لڑکے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے نور کو خود سے دور دھکیلا تھا اور خود الماری سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا، اور پیچھے نور قسمت کی ستم ظریفی پر آنسو بہا رہی تھی۔ ابھی عین لکھوں تو سوچے مجھے، پھر شین لکھوں تیری نیند اڑے، جب کاف لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔ واہ واہ، حیدر شاہ بھی مان گئے تھے، تم بھی اس کھیل کے پکے کھلاڑی نکلے۔ کیا پلان بنایا بھائی، مزہ ہی آ گیا۔ اگر تم مجھے اس دن نہ بتاتے کہ میرا نکلی پوتا یعنی کہ ماہر وجدان شاہ کی بیٹی سے پیار کرتا ہے تو ہمارا بنا بنایا کھیل ختم ہو جاتا۔ ناصر شاہ نے گلاس میں شراب انڈیلتے ہوئے کہا۔ ہا 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 ہا، کم تو تم نے بھی نہیں کی ناصر شاہ۔ ماہر کے دل میں شک کا ایسا بیج بویا ہے کہ وہ چاہ کر بھی اس سے نجات حاصل نہیں کر پائے گا، اور جب تک اسے سچائی کا علم ہوگا تب تک سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ حیدر شاہ نے شامل گفتگو ہوتے ہوئے رازداری سے کہا۔ ناصر شاہ اس وقت حیدر شاہ کے گھر میں موجود اپنی جیت کی خوشی منا رہے تھے، پر وہ دونوں ہی اس بات سے انجان تھے کہ کوئی ہے جو ان کی باتیں سن رہا ہے۔ اچانک انہیں اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ انہوں نے جو ہی مڑ کر دیکھا تو حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، جہاں منیشا غم و غصے کی ملی جلی کیفیت سے کھڑی تھی۔ میں نے آج تک آپ کو اپنا ڈیڈ مانا، پر مجھے کیا پتا تھا کہ آپ ڈیڈ تو کیا، آپ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ میں کل تک سمجھتی تھی کہ اگر اللہ پاک نے مجھ سے میرے والدین چھینے ہیں تو اس کے بدلے مجھے اتنا پیار کرنے والا داجی سے نوازا ہے، پر میں غلط تھی۔ آپ سب سے زیادہ خود سے پیار کرتے ہیں۔ میں چیخ چیخ کر کہتی رہی کہ میں ماہر سے پیار کرتی ہوں، پر آپ نے ہر بار مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ماہر نور سے پیار کرتا ہے۔ پر سچ تو یہ ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ ماہر اور نور کی شادی ہو تاکہ آپ کو آپ کی ساری جائیداد مل سکے، اسی لیے آپ نے یہ گھٹیا کھیل کھیلا۔ چھے، مجھے گھن آ رہی ہے آپ سے۔ منیشا میری بات سنو بیٹا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، حیدر شاہ نے منیشا کے قریب آتے ہوئے کہا، جبکہ ان کو قریب آتا دیکھ کر منیشا چلائی تھی۔ دور دور رہ کر بات کریں،
اور کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ نہیں حیدر شاہ، غلط فہمی تو میری آج دور ہوئی ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے ساری سچائی سنی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ میں کیا کرتی ہوں۔ میں آپ کی ساری سچائی ماہر کو بتاؤں گی، بلکہ صرف آپ کی کیوں، آپ دونوں کی۔ منیشا نے ناصر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی بات سن کر گھبرائے تھے، پر جلد ہی انہوں نے اپنی کیفیت پہ قابو پاتے ہوئے کہا، سوچ لو منیشا، اگر تم ہماری سچائی بتاؤ گی تو تمہاری سچائی بتانے میں ہمیں کوئی دیر نہیں لگے گی، اور ویسے بھی ہمارے خلاف تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، جبکہ تمہارے خلاف ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں اور گواہ بھی۔ ناصر شاہ نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا تھا، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ منیشا نے حیران کن نظروں سے ناصر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، یہی کہ جن ہونڈوں کو نور العین کو مارنے کے لیے تم نے پیسے دیے تھے وہ میرے ہی آدمی تھے، اس لیے اگر تم نے ماہر کے سامنے کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو مجھے دیر نہیں لگے گی تمہاری سچائی سب کے سامنے لانے میں، اور ویسے بھی تمہاری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ یہ کہتے ہی ناصر شاہ نے حیدر شاہ کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور باہر نکل گئے، جبکہ ان کے پیچھے ہی حیدر شاہ بھی نکل گئے تھے۔ منیشا افسوس بھری نگاہوں سے حیدر شاہ کی طرف دیکھتی رہی اور اپنے قدم اوپر کی جانب بڑھا دیے تھے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ماہر فریش ہو کر جیسے ہی باہر آیا، نور کو اسی حالت میں بیٹھا دیکھ کر غصے کی ایک لہر اٹھی تھی۔ تب ہی وہ تن فن کرتا اس تک آیا اور بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ نور، جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی، اچانک اس افتاد پر بکھلا گئی۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے چہرے سے بہہ رہے تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے یہ نکلی آنسو دیکھ کر میں پگھل جاؤں گا؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تمہارے یہ مگرمچھ کے آنسو مجھ پر کوئی اثر نہیں کرتے، اس لیے بہتر ہوگا انہیں میرے سامنے بہا کر ضائع نہ کرو۔ ماہر نے شفقت سے کہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے یہ الفاظ مقابل کے دل پہ تیر کی طرح لگے تھے۔ تبھی وہ دوبارہ غرائے، اور ہاں، جلدی سے اپنا حلیہ درست کرو، مجھے وحشت ہو رہی ہے تمہیں اس حلیے میں دیکھ کر۔ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ملی ہے جو تمہارے جیسی لڑکی میری بیوی بنی ہے۔ ماہر نے حقارت سے نور کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ دوسری جانب نور حیران کن نظروں سے ماہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماہر اس کی کردار کشی کرے گا۔ اسے اس لمحے ماہر سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، تبھی اس نے ماہر کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ بس ایک لفظ، اور اگر تم نے میرے کردار کے خلاف کچھ کہا تو میں بھول جاؤں گی ماہر شاہ کہ نور العین شاہ نے کبھی تم سے محبت کی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو خود کو کہ تم کچھ بھی بولتے جاؤ گی اور میں چپ چاپ سنتی جاؤں گی؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ نور العین شاہ کچھ بھی برداشت کر سکتی ہے، پر کوئی اس کے کردار پر کیچڑ اچھالے یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے ماہر شاہ کہ اس وقت مجھے اگر کسی سے سب سے زیادہ نفرت محسوس ہو رہی ہے تو تم ہو۔ آج سے، بلکہ ابھی سے میں بھول چکی ہوں کہ میں نے کبھی تم سے محبت کی تھی۔ تم سے میرا صرف ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ ہے نفرت کا۔ جس دن تمہیں سچائی کا علم ہوا، یاد رکھنا، اس دن تمہیں معافی مانگنے کا وقت بھی نہیں دوں گی۔ یہ کہتے ہی نور نے بیگ سے کپڑے نکالے اور فریش ہونے چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ بات کردار پر آتی ہے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ جب بات کردار پر آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ ماہر ابھی تک شوق میں تھا، کیونکہ اسے نور سے اس قسم کے رویے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ نور نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اسے اس وقت وجدان شاہ اور عابدہ بیگم کی یاد شدت سے ستا رہی تھی۔ کیوں کیا ماہر تم نے ایسا؟ آج تم نے مجھے جیتے جی مار دیا ہے، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ سمیر آڑی ترچھی حالت میں سو رہا تھا جب فون کی چنگھاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ہیلو، کون؟ سمیر نے نیند سے بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھولتے ہوئے کہا، میں بات کر رہی ہوں۔ میں کون؟ بکری؟ سمیر نے تفتیشی انداز میں استفادہ کیا۔ میں رامین بات کر رہی ہوں۔ ہاں رامین، بولو، سمیر نے جلدی سے سیدھے ہوتے ہوئے کہا، جیسے رامین اس کے سامنے موجود ہو۔ تمہیں میں نے ایک کام کہا تھا۔ کون سا کام؟ کیا تم بھول گئے ہو؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے نور کے بارے میں بتاؤ کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، کیونکہ وہ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ رامین کی بات سن کر سمیر کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔
وہ سچ میں بھول گیا تھا۔ رامین ایم سوری، میں تمہیں بتانا بھول گیا۔ دراصل نور بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سمیر وجدان شاہ کے غائب ہونے سے لے کر ان کی شادی تک سب بتاتا چلا گیا، جبکہ دوسری جانب رامین شوق کی کیفیت میں تھی۔ نور صبح سے بخار میں تپ رہی تھی۔ یہ بات ماہر نے بھی نوٹ کی تھی۔ وہ کئی بار کوشش کر چکا تھا کہ اس سے بات کر کے اس کی خیریت معلوم کر سکے، پر ہر بار انا آڑے آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا تھا، اور نور کی آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ اب جو بکھرے تو بکھرنے کی شکایت کیسی، خشک پتوں کی ہواؤں سے رفاقت کیسی، میں نے ہر دور میں بس اس سے محبت کی ہے، جرم سنگین ہے اب اس میں رعایت کیسی، ایک پتا بھی اگر شاخ سے جدا ہوتا ہے، کیا کہوں دل پہ گزرتی ہے قیامت کیسی، زندگی تجھ کو تو لمحوں کا سفر کہتے تھے، راہ میں آ گئی صدیوں کی مسافت کیسی، ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ تھے ساحل، جو بجھ گئے تو ہواؤں سے شکایت کیسی۔ ماہر آفس تو آ گیا تھا، پر اس کا دل ابھی تک وہیں تھا۔ رہ رہ کر اسے نور کی حالت یاد آ رہی تھی۔ اپنی غیر ہوتی حالت پر بمشکل قابو پا کر اس نے گھر کال کی تھی تاکہ اس دشمن جاں کی خیریت معلوم کر سکے، پر آگے سے جو خبر ملی اس نے غصے کو ہوا دے دی۔ تبھی اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور آفس سے نکل گیا۔ وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، نور کو اسی حالت میں پایا جیسے وہ صبح چھوڑ کر گیا تھا۔ ملازمہ سے ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اسی لیے اس نے ملازمہ کو کھانا لانے کا حکم دیا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ وہ بھی فریش ہو کر آیا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سکینہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کھڑی تھی۔ اسے مجھے دو اور جاؤ، ماہر نے ٹرے پکڑتے ہوئے کہا۔ جی صاحب۔ نور اٹھو، کھانا کھا لو، ماہر نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھتے ہوئے نور سے کہا تھا، پر نور ابھی تک آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ نور میں آخری بار کہہ رہا ہوں، پر نور نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اب کی بار ماہر کو تفشیش ہوئی تھی۔ ماہر نے جیسے ہی اپنا ہاتھ نور کے ماتھے پر رکھا، اسے لگا جیسے اس نے جلتے ہوئے کوئلے پر ہاتھ رکھا ہو۔ سکینہ، سکینہ، اس نے چلاتے ہوئے ملازموں کو آواز دی۔ اس کی آواز سنتے ہی ہانیہ بیگم سکینہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا ہوا ہے بیٹا، تم چلا کیوں رہے ہو؟ ماما دیکھیں، نور کو بہت تیز بخار ہے اور اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ کیا؟ سائڈ پہ ہو، میں دیکھتی ہوں۔ اسے تو واقعی بہت تیز بخار ہے۔ سکینہ تم ایسا کرو، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لے کر آؤ، اور ماہر تم ڈاکٹر کو کال کرو۔ جی۔ ماہر نے یہ کہتے ہی ڈاکٹر کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ڈاکٹر کیسی ہے نور؟ ماہر نے ڈاکٹر کو آتے دیکھ کر استفادہ کیا تھا۔ دیکھیں، وہ پہلے سے بہتر ہے۔ انہوں نے کسی چیز کا بہت زیادہ سٹریس لیا ہے۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ انہیں ہوش آ گیا، نہیں تو وہ کومے میں بھی جا سکتی تھیں۔ آپ کو ان کا دھیان رکھنا ہوگا اور کوشش کریں کہ وہ خوش رہیں، نہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ماہر کو لگا تھا جیسے کسی نے اسے تپتے صحرا میں کھڑا کر دیا ہو۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی ہانیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ماہر ڈاکٹر کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ کچھ نہیں ماما، وہ کہہ رہی تھیں کہ بس کمزوری کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ ماہر نے زندگی میں پہلی بار اپنی ماں سے جھوٹ بولا تھا، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں سب جانتی ہے، اس کی شکل دیکھ کر بتا سکتی ہے کہ اس کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے یا سچ۔ ماہر جھوٹ مت بولو اور مجھے سچ سچ بتاؤ کہ نور نے کس چیز کا سٹریس لیا ہے۔ میں نہیں جانتا، ماہر نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو تم نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ کل تک جو لڑکی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، ایک ہی دن میں ایسا کیا ہوا کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے؟ ہانیہ بیگم نے غم و غصے کی کیفیت میں کہا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ ماہر ایسا کر سکتا ہے، جبکہ ماہر شرمندگی کے مارے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ تبھی ہانیہ بیگم نے دوبارہ ماہر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دیکھو ماہر، میں جانتی ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے، کیونکہ تمہاری ابھی بھی شادی ہوئی ہے، پر اگر تم یہ سب کرو گے تو نور کو کھو دو گے۔ جبکہ ہانیہ بیگم کی بات سے ماہر کو جھٹکا لگا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ماہر، ماں ہوں میں تمہاری، جانتی ہوں کہ تم اس سے کتنا پیار کرتے ہو، اور یہ بھی کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتی ہے۔ اس لیے ماہر، پلیز میری بات کو سمجھو،
کسی کی بھی باتوں میں آ کر اس رشتے کی خوبصورتی کو خراب مت کرو، کیونکہ یہ رشتہ بہت کمزور ہوتا ہے، اور اگر کسی رشتے میں شک آ جائے تو وہ سب برباد کر دیتا ہے۔ ہانیہ بیگم نے ماہر کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی، پر ان کی باتیں ماہر کے دل پر ایک گہرا اثر چھوڑ گئی تھیں۔ وہ خود کو اس سب کا قصوروار تصور کر رہا تھا، پر وہ اس بات سے انجان تھا کہ باہر کھڑی شخصیت نے ساری باتیں سن لی تھیں اور اب وہ کوئی نیا جال بچھانے والے تھے۔ آشنا پھر ہوں گے کیا اجنبی ستارے، کیا ملیں گے منزل سے راستے ہمارے۔